میرا پیمبر عظیم تر ہے، کمال خلاق ذات اس کی۔ یوں تیرا اسم گرامی میرے لب پر آ گیا، یوں تیرا اسم گرامی میرے لب پر آ گیا، جیسے دریا تشنگی کے پاس چل کر آ گیا۔ نعتیہ کلام سے فضا کو معطر کرنے کے لیے میں ڈائس پر دعوت دوں گی فیلکن ہاؤس گرامر اسکول کیمپس 1 سے راؤ ایان، ایشال اسماعیل اور ان کے ساتھیوں کو۔ سحر کا وقت تھا، معصوم گلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی۔ ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے ممبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے۔ مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید القولین والثقلین، محمد سید القولین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ نہ کوئی آپ جیسا ہے، نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہے، نہ کوئی آپ جیسا تھا۔ کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا، زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید القولین والثقلین، محمد سید القولین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میری منزلت میری آبرو نہ سخن سے ہے نہ قلم سے ہے، میری منزلت میری آبرو نہ سخن سے ہے نہ قلم سے ہے، میری راہ میں ہے جو روشنی وہ تیرے نشان قدم سے ہے۔ نبوت کے ماہ طابہ کے فضائل و کمال پر گفتگو کرنے کے لیے فضا صدیقہ ڈائس پر آئیں گی، جن کا تعلق روز ہاؤس گرامر اسکول سے ہے۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ مجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ معزز شرکائے اسمبلی اور ایوان قائد، 1400 سال پہلے عرب کے قبائلی معاشرے میں عمر کے 40 برس گزارنے والے امی کے قلب پر وحی کا نزول ہوتا ہے، اور وہ جس سے رہتی دنیا کے لیے معلم اعظم بن جاتے ہیں۔ رحمت خداوندی جوش میں آتی ہے اور ایک ایسا معلم بنا کر بھیجتی ہے جو حضرت یوسف کا جمال لیے، حضرت عیسیٰ کا کمال لیے، حضرت ابراہیم کا استقلال لیے، حضرت موسیٰ کا جلال لیے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن کر اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوید مسیحا اور دعائے خلیل ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی دیوار اٹھاتے ہوئے اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اے رب ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک ایسا رسول اٹھائیے جو انہیں تیری آیات پڑھ پڑھ کر سنائے، ان کو تیری کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوار دے۔
صدر علی وقار، لفظ اقرا سے نبوت کا آغاز ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمام انسانوں کے لیے نمونہ قرار پائی. آپ نے خود انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا کے ذریعے اپنا مقام واضح کر دیا. صدر علی وقار تہذیب و تمدن سے عاری انسانوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنا بڑا صبر آزما کا کام تھا. ایک معلم کا بلند مقصد ہمیشہ اس کے مطمع نظر رہتا ہے، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کرنا. اس عظیم مقصد کو لیے آپ غار حرا سے اترتے ہی ہمتن مصروف ہو گئے. پہلے اپنے گھر والوں اور خاندان والوں کو اسلام کی دعوت دی اور پھر اس کے بعد تمام قبائلوں کو اپنی طرف متوجہ کیا. دوران دعوت تبلیغ آپ نے لوگوں کا مذاق سہا، گالیاں سنی، پتھر کھائے. شیبہ ابی طالب کی گھاٹی میں محصور کیے گئے، حتیٰ کہ اپنے مقدس شہر مکہ المکرمہ سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے. لیکن بطور معلم آپ نے اس بات کی حقیقت کو واضح کر دیا کہ آپ ایک لمحہ کو بھی اپنے مقصد کے حصول سے غافل نہ ہوئے. آپ ایک لمحہ کو بھی اپنے مقصد کے حصول سے پیچھے نہ ہٹیں. آپ نے انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلا کر رب واحدی کی بندگی کے لیے آمادہ کیا. وہ آپ ہی تھے. ایک معلم کی دل سوزی ہمیشہ اس کے اپنے کمال پر نظر آتی ہے. آپ اپنی امت کے لیے رات بھر رو رو کر دعائیں مانگتے. بطور معلم آپ نے تعلیم دی کہ ایک مثالی معلم نرم خو، خوش اخلاق اور رفیق القلب ہونا چاہیے. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے اسرار محبت ہم کو سمجھایا، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے. صدر علی وقار بطور معلم جب آپ نے رحم کا درس دیا تو قرآن پکارتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. جب آپ نے ہدایت کا درس دیا تو قرآن پکارتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. جب آپ نے اخلاق کا درس دیا تو قرآن پکارتا ہے انک لعلی خلق عظیم. جب آپ نے موت کے بارے میں خبردار کیا تو قرآن پکارتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. جب آپ نے صبر کا درس دیا تو قرآن پکارتا ہے ان اللہ مع الصابرین. جب آپ نے عورتوں کے حق پر بات کی تو قرآن پکارتا ہے وآتوا النساء صدقاتہن نحلا. جب آپ نے اموال میں حق میراث کو بیان کیا تو قرآن پکارتا ہے وَإِذَا خَذَغُوا الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ. اور وہ آپ ہی تھے جنہوں نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو صراط مستقیم پر لانے کی تعلیم دی. آپ نے بیماروں کے مسیحا بننے کی تعلیم دی. آپ نے صداقت اور دیانت کی ایسی تعلیم دی کہ دشمنان اسلام بھی آپ کو صادق و امین کہنے پر مجبور ہو گئے. وہ آپ کی ہی تعلیمات تھی جس میں آپ نے بتایا کہ نانا نواسی کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، ایک باپ کا بیٹی سے کیسا رشتہ ہوتا ہے، ایک بیوی کا شوہر سے کیسا تعلق ہوتا ہے. وہ آپ کی ہی تعلیمات تھی جس میں بتلایا گیا کہ حقوق العباد اور حقوق اللہ کو کس طرح سے ادا کیا جائے. حقوق العباد کو واضح طور پر بیان کیا گیا کیونکہ آپ معلم انسانیت بن کر آئے. وہ آپ ہی تھے جس نے دنیا کو سنوارنے کی تعلیم دی، آخرت کو بنانے کی تعلیم دی کیونکہ آپ معلم انسانیت بن کر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مرکز انسانوں کا دل تھا. جناب صدر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات روشنیوں کا مینار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روز شب کی زندگی میں ہونے والے تمام قول و فعل ہمارے لیے باعث نجات ہیں. ایک معلم شاگردوں کا رول ماڈل ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کسی بھی قسم کا تضاد پایا نہیں جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. صورت وہ بنائی کہ ایک نور مجسم، صورت وہ بنائی کہ ایک نور مجسم، سیرت کی گواہی میں تو یہ قرآن مبین ہے، آیت الہی ہے اس بات پر شاہد، اس جیسا یہاں کوئی نہیں ہے. شکریہ. جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم، جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم، اس خاک پہ قرباں دل شہدا ہے ہمارا. کلہائے عقیدت با حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گی رابعہ حنیف. آپ کا تعلق GCT ہلال اسکول میاں آفتاب کیمپس سے ہے. میری
خاتم الانبیاء اے شفیع الورا خاتم الانبیاء. میرا پیمبر عظیم تر ہے، کمال خلاق ذات اس کی